بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا حصہ نمبر 6، انجیر۔ انجیر کو خشک یا تازہ کسی بھی شکل میں کھایا جائے، یہ متعدد فائدہ مند اجزاء سے بھرپور ہے اور یہ سوغات متعدد بیماریوں سے بچانے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ انجیر پاکستان میں عام دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا ذکر قدیم یونانی اور رومی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی کھائی ہے اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اگر آپ کو چینی یا یوں کہہ لیں کہ میٹھا بہت پسند ہے تو انجیر اس کا صحت مند متبادل ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے جو میٹھا کھانے کی خواہش پر قابو پانے میں مدد دے گی، جبکہ زیادہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ انجیر کا کھانا خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال دیتا ہے اور اس کی اسی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں ایک بہترین بات یہ لکھی ہے کہ انجیر کو نہار منہ کھانے کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ پرانی قبض کے مریض اگر کچھ دن باقاعدہ انجیر کھائیں اور بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتی ہے۔ انجیر مرد و خواتین دونوں کو بانجھ پن سے تحفظ دیتی ہے۔ طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرلز ان ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجھ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے جہاں لاتعداد فوائد ہیں وہیں یہ قوت باء کے لیے بھی بے حد اکثیر ہے۔ قدیم علوم کے مطابق یونانی قوت باء کو بڑھانے کے لیے انجیر کا استعمال کیا کرتے تھے اور آج جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیر تولیدی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ یہ زنک، میگنیشیم اور مینگنیز جیسے منرل سے بھرپور ہوتی ہے۔ جنسی قوت کے لیے انجیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ انسان جسے شہوت نہ آتی ہو وہ صرف 7 دن تک انجیر کو استعمال کرے تو اس کو شہوت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک مٹی کا برتن لیں، اس میں پانی ڈال کر 5 دانے انجیر بھگونے کے لیے رکھ دیں اور صبح نہار منہ انہیں کھا لیں اور پانی پی لیں۔ جنسی کمزوری کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 7، انڈا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام بہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابق میں سے کسی نے غیر معمولی کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈے کھانے کا حکم دیا۔ بعض علماء حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے اپنی کمزوری کا ذکر کیا تھا کیونکہ ان کی 100 کے قریب بیویاں تھیں۔ بعض حکماء کے نزدیک انڈے قوت باء کو بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں، خاص طور پر جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسے مرض کا سامنا ہے۔ اگر وہ دیسی انڈے کے استعمال جاری رکھیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ انڈے میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صحت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ انڈا مقوی غذا ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور آنکھوں کو بھی تقویت دیتا ہے، بیماری کے بعد ہونے والی نقاہت کو دفع کرتا ہے۔ لوگ اسے موسم سرما کی غذا خیال کرتے ہیں لیکن یہ موسم گرما میں بھی مفید ہے۔ انڈا پروٹین، فاسفورس اور کیلشیم سے بھرپور غذا ہے۔ انڈے میں موجود پروٹین گوشت پوست اور پٹھوں کی ساخت کے کام آتے ہیں۔ اس سے جسم میں طاقت اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور انڈوں میں موجود کیلشیم، فولاد، فاسفورس بدن انسانی کے لیے بڑے اہم ہیں۔ کیلشیم پھیپھڑوں کی ساخت کو درست رکھنے، جسم کی نشو و نما کرنے اور پیشاب کی تیزابیت دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور فولاد خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، ایلوا۔ ایلو ویرا کو اردو میں کوار گندل کہتے ہیں جس میں ڈنٹھل اور تنا نہیں ہوتا۔ جڑ کے چاروں طرف لمبے کانٹے دار پتے پیدا ہوتے ہیں جن میں گودا بھرا ہوتا ہے۔ یہ پتے لگ بھگ 1 فٹ لمبے اور 2.5 انچ چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے گودے اور پانی میں سے مصبر کی طرح بو آتی ہے اور اس کا ذائقہ مصبر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ اس پودے کے پھل نہیں لگتا لیکن فروری اور مارچ میں اس کے درمیان میں لمبی سیدھی شاخ نکلتی ہے جس کے اوپر بالی نما گلابی پھول لگتے ہیں۔ اس کی جڑ پھیل کر نئے پودے پیدا کرتی ہے۔ اس میں ہر قسم کا کشتہ بن سکتا ہے اور اسی گودے سے ایلوا بنایا جاتا ہے۔ یہ ایلو ویرا کے رس کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ ایلوا ہندی ہو تو دماغ اور آنکھ کے اعضاء کے صفراوی فضلات کو نکال باہر کرتا ہے اور روغن گل کے ساتھ پیشانی پر اس کی مالش کرنے سے سر درد سے نجات ملتی ہے۔ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اب آپ کو 2 احادیث مبارکہ سے اس کے فوائد بتاتے ہیں
اور پھر اس کو بنانے اور صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ کی دونوں آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے ابان بن عثمان کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنی آنکھوں کا کیا علاج کریں۔ سفیان کہتے ہیں ابان ان دنوں حج کے امیر تھے، تو انہوں نے کہا ان دونوں پر ایلوا یعنی مصبر کا لیپ لگا لو، کیونکہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے تھے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اپنی آنکھ میں ایلوا لگا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ ایلوا ہے اور اس میں خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا یہ چہرے میں حسن پیدا کرتا ہے، لہٰذا اسے رات ہی میں لگاؤ اور دن میں ہٹا دو، اور خوشبو لگا کر کنگھی نہ کرو اور نہ مہندی لگا کر، کیونکہ وہ خضاب ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کنگھی کس چیز سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیری کے پتوں کو اپنے سر پر لپیٹ کر۔ اسی طرح طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈاکٹر ازہری کے حوالے سے مذکور ہے کہ ایلوا کو آج بھی خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے، یونانی دواخانوں میں ملتا ہے اور جدید ادویہ میں ایک خاص مقدار جنسی قوت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے نفع بخش ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور معدہ کے بلغمی اور صفراوی فضلات کو صاف کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلوا بنتا کیسے ہے۔ البتہ آپ کو یہ پنساس اسٹور سے بھی بآسانی مل جائے گا۔ ایلو ویرا کے پتوں کے رس سے ایلوا بنایا جاتا ہے۔ یہ پتوں کے رس کو سکھا لینے سے بنتا ہے، جو پیلا پن اور لالی لیے ہوئے کالے رنگ کی چمکدار ڈلیاں ہوتی ہیں۔ پانی میں ڈالنے سے پانی کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے رس کو پتھر کے برتن میں اکٹھا کر کے سکھا لیں، یہی اصلی مصبر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلو ویرا کا رس ایک پتھر کے برتن میں ڈال کر نرم آگ پر رکھ دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں سکھا لیں۔ اگر آپ اسے بازار سے خریدتے ہیں تو صاف کرنے کا طریقہ جان لیں۔ بازار میں جو مصبر ملتا ہے اس میں ریت، مٹی، لکڑی اور پتے ملے ہوتے ہیں، اس لیے ادویات میں ڈالنے سے پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ ایلوا کو 4 گنا ابلتے ہوئے گرم پانی میں گھول کر کچھ دیر تک رکھا رہنے دیں تاکہ مٹی وغیرہ نیچے بیٹھ جائیں، پھر اوپر کا پانی نتھار لیں اور آگ پر رکھ کر سکھا لیں، یہی اصلی ایلوا یعنی مصبر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلوا کو گرم پانی میں گھول کر کپڑے سے چھان لیں اور اسے دھوپ میں سکھا لیں، لیکن پہلی ترکیب زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 9، جاگنے کے بعد بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ کر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ شخص 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس سے غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، وہیں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 10، بہی۔ بہی کی شکل و صورت سیب اور آڑو سے ملتی جلتی ہے۔ اس پھل کا ذکر احادیث مبارکہ میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ بہی کے پھل میں کئی طرح کے وٹامن اور معدنیات شامل ہیں۔ بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے عوارض سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ یہ لے لو کیونکہ یہ دل کو راحت بخشتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہی کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہی کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہی کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا بہی نہ کھلایا ہو،
کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ بہی کو نہار منہ کھانا چاہیے۔ بہی دل کے لیے بہت مفید ہے، منہ سے خون آنے کے عارضے میں مفید ہے۔ اگر حمل کے دوران کھایا جائے تو اسقاط حمل سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بہی کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ تلی اور جگر کے امراض میں مفید ہے۔ گرمی کے باعث ہونے والے سر درد کو دور کرنے کا ایک قدرتی غذائی ٹانک ہے۔ خفقان اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ گرمی کے باعث ہونے والے نزلہ اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ دمہ کے لیے شفا بخش دوا ثابت ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کی گرمی کو ٹھیک کرتا ہے۔ بلغم اور سینہ کی خڑخڑاہٹ کو نفع پہنچاتا ہے۔ خشک کھانسی کے لیے مفید ہے۔ مثانہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کھٹا بہی قے و پیاس کے عارضہ میں بہت زیادہ مفید ہے۔ دماغ کو فرد بخشتا ہے۔ دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں بتائیں گے۔